میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ آیہ مبارکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن یہ وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ آیت وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے. نعوذ باللہ من ذلک. سلف صالحین میں سے کسی نے یہ فہم نہیں سمجھا، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، خود اللہ کے رسول نے اس آیت کا کیا معنی ہے تفسیر کی ہے، بیان کیا ہے. اے اللہ تو اول ہے، یعنی تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. الآخر کا کیا معنی ہے کہ تو آخر ہے، تیرے بعد بھی کچھ نہیں ہے. وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، کہ تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. اور الباطن کا کیا معنی ہے؟ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، کہ اللہ تو باطن ہے، تجھ سے زیادہ کوئی چیز قریب نہیں ہے. سب سے قریب اگر کوئی چیز ہے تو اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین کا علم ہر جگہ ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت ہر جگہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کہاں ہے؟ عرش کے اوپر مستوی ہے. تو جب ہم کہیں گے الباطن کا معنی یہ ہے تو اس قربت کا معنی کیا ہوگا؟ اپنی قوت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین سے قریب کچھ بھی نہیں ہے.